صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 122۔ آیت نمبر 142۔ سیقول، اب کہیں گے، السفہاء بیوقوف لوگ، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا جس پر وہ اب تک تھے۔ قل فرمائیے، للہ اللہ ہی کا ہے، المشرق مشرق بھی، والمغرب اور مغرب بھی، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو بیت المقدس کی طرف جو اہل کتاب کا قبلہ تھا رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ 16-17 ماہ اسی پر عمل رہا، لیکن حضور کی دلی آرزو تھی کہ کعبہ جسے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر کیا امت مسلمہ کا قبلہ بن جائے۔ اللہ اپنے حبیب کی آرزو پورا کرنے سے پہلے معترضین کے اعتراضات کا جواب ارشاد فرماتا ہے، تاکہ جب وہ اعتراضات کریں تو مسلمان کسی تذبذب کا شکار نہ ہو جائیں، بلکہ تمام قیل و قال سے بے نیاز ہو کر نہایت اطمینان سے اپنے اللہ کے فرمان کی تعمیل کریں۔ اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت یہود یا مشرکین یا منافقین کے متعلق اتری تھی جو تبدیلی قبلہ پر اعتراض کرنے والے تھے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ ہم نے تمہیں بنایا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا درمیانی امت، سب سے افضل امت، بہترین امت، تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر۔ یعنی جس طرح ہم نے قبلے کے معاملے میں تمہیں راہ راست اختیار کرنے کی توفیق بخشی، اسی طرح ہر معاملے میں تمہیں امت وسط بنایا۔ اب وسط جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کا درمیانی حصہ ہوتا ہے اور اس کا بہترین حصہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر شے کا درمیان بہترین ہوتا ہے، تو امت مصطفیٰ بھی بہترین مرکزی اور معتدل امت ہے، اس لیے اس کی افضلیت کی وجہ سے اس کو وسط کہا۔ اور تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت محمدیہ گواہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس کی گواہی اسلام کی صداقت پر ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کی وہ زندہ تصویر ہے کہ دنیا میں اس کے ہر قول، فعل، انفرادی اجتماعی خوشحالی اور اس کے اخلاق کی بلندی، ہر چیز اسلام کی صداقت پر گواہی دے رہی ہے۔ اور قیامت کے روز جب اگلے پیغمبروں کی امتیں اللہ کے حضور عرض کریں گی کہ ہمیں کسی نے تیرا پیغام ہدایت نہیں پہنچایا، تو اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی کہ تیرے پیغمبروں نے تو تیرا پیغام حرف بحرف پہنچا دیا تھا۔ اور جب اعتراض ہوگا کہ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے، تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تیرے رسولوں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی صداقت پر گواہی دیں گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہوں گے رسول علیکم تم پر شہیداً گواہ، تم پر گواہ ہوں گے۔ حضرت شاہ عبد العزیز اپنی تفسیر فتح العزیز میں فرماتے ہیں کہ تمہارا رسول تم پر گواہی دے گا، کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنی نبوت کے نور سے اپنے دین کے ہر ماننے والے کے رتبے کو، کہ میرے دین میں میرے اس امتی کا درجہ کیا ہے، اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور وہ کون سا پردہ ہے جس سے اس کی ترقی رکی ہوئی ہے۔ بس وہ تمہارے گناہوں کو بھی پہچانتے ہیں، تمہارے ایمان کے درجوں کو بھی، تمہارے نیک اور بد سارے اعمال کو بھی، اور تمہارے اخلاص اور نفاق کو بھی خوب پہچانتے ہیں۔ اس وقت جو امت محمدیہ کی حالت ہے، یہ عورتوں کی بے پردگی، یہ اپنی دین سے دوری، یہ شادی بیاہ کی رسومات پر انتہائی بے حیائی، تو یہ سب جب حالات حضور کی بارگاہ میں جاتے ہوں گے تو حضور ان پر کتنے غمگین
ہوتے ہوں گے تو قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تقوی و طہارت کی بھی گواہی دیں گے۔ وما جعلنا القبلۃ التی، اور نہیں مقرر کیا ہم نے بیت المقدس کو قبلہ، التی کنت علیہا، جس پر آپ اب تک رہے، الا مگر لنعلم، ہم دیکھ لیں جان لیں، من یتبع الرسول، کہ کون پیروی کرتا ہے ہمارے رسول کی، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون پلٹ جاتا ہے الٹے پاؤں۔ یعنی بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا گیا اور اس کے بعد پھر کعبہ کو قبلہ بنا دیا، تو تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کون نبی کی اطاعت کرتا ہے اور کون اعتراض کرتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، بے شک یہ حکم بہت بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان پر نہیں کہ جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں اللہ کی شان کہ ضائع کر دے تمہارا ایمان۔ بعض صحابہ کو خیال تھا کہ جو مسلمان بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے رہے اور ان کا انتقال ہو گیا تو کیا ان کی نمازیں ضائع گئیں؟ تو فرمایا گیا کہ وہ اللہ کے حکم سے ہی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے، اس لیے ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوئیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ضائع کر دے تمہارے ایمان۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس، لوگوں پر، لرؤوف الرحیم، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبا، بار بار آپ کا منہ کرنا، تقلبا وجہی کا، بار بار آپ کا منہ کرنا، فی السماء، آسمان کی طرف، فلنولینک قبلا ترضاھا، ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف، فلنولینک قبلۃ ترضاھا، تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف، ترضاھا، جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ کعبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت خلیل کا قبلہ تھا۔ اہل عرب کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ یہ تھا کہ کعبہ قبلہ بنا دیا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے اور چشم امید اور رحمت کی طرف، چشم امید در رحمت کی طرف بار بار اٹھتی تھی۔ اللہ کو اپنے محبوب کی یہ ادا اتنی پیاری اور اس کی خوشنودی خاطر اتنی مطلوب تھی کہ اس آیت میں اعلان فرما دیا کہ اے محبوب، جو قبلہ تمہیں پسند وہ ہمیں پسند، اور تیری خوشی کے لیے ہم کعبہ کو قبلہ مقرر کرتے ہیں۔ فولی، تو پھیر لو، وجہ کا، اپنے چہرے، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو، فولو، تو پھیر لیا کرو، وجوہکم، اپنے منہ، شطرہ، اس کی طرف، تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لیا کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ حکم برحق ہے، مِن ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ، اور اللہ، بِغَافِلٍ، بے خبر نہیں، عَمَّا يَعْمَلُونَ، اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز باجماعت پڑھ رہے تھے۔ 2 رکعتیں ادا فرما چکے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس سے منہ ہٹا کر کعبہ کی طرف کر لیا۔ صحابہ کرام نے بھی اپنے رخ کعبہ کی طرف پھیر لیے۔ مدینے کی دوسری مسجدوں میں جہاں جہاں جماعت ہو رہی تھی، جب یہ حکم پہنچا تو اسی لمحے تمام صحابہ کرام نے اپنے رخ پھیر لیے اور دنیا کو تسلیم و رضا کا ایک بے مثال نمونہ دکھایا۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر آپ لے آئیں، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان کے پاس کہ جن کو کتاب دی گئی، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر دلیل، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، کہ نہیں پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی۔ اللہ اپنے رسول کو تسلی ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ ان کے اعتراضات سے پریشان نہ ہوں، آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے آئیں، کوئی بھی دلیل لے آئیں، یہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے مانیں گے نہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔
یہاں بات سے مراد یہود اور دوسری بات سے مراد نصارہ ہیں۔ یہ یہود و نصارہ جب مسجد اقصی میں نماز پڑھتے ہیں تو یہود مغرب میں صخرہ جہاں مشہور چٹان ہے اس کی طرف منہ کرتے ہیں، اور عیسائی مشرق میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدا ہونے کی جگہ جائے ولادت بیت الحم کی طرف منہ کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ اور اگر اتبعت اہواءہم اے سننے والے جب تجھ تک یہ سارے احکام آ گئے تو اگر تو پیروی کرے ان کے خواہشوں کی، من بعد ما جاءک جب کہ آ گیا تیرے پاس، من العلم علم، انک اذا لمن الظالمین تو پھر تو اس وقت ظالموں میں شمار ہوں گے۔ یہ خطاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، آپ کی برکت سے آپ یعنی ہر قرآن کے سننے والے کو ہے کہ اب خواہشات کی پیروی مت کرنا جب تمہارے پاس علم آ گیا۔ الذین آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ وہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور بعد میں ایمان لے آئے تھے، ان سے پوچھا کہ اللہ نے یہ کلام جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو یہ معرفت کیسی؟ کہ کہا کہ یہود اس طرح حضور کو پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ سچے نبی ہیں، ان کے اوصاف ہماری کتابوں میں بیان فرما دیے گئے ہیں، اور اتنے بیان فرما دیے گئے کہ ہم نے ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے متعلق بتایا گیا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور بے شک ایک گروہ ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ چھپاتا ہے حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ جان بوجھ کر۔ حق اس سچ کو کہتے ہیں جو واقعہ کے مطابق ہو اور اس کی سچائی مسلم ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور یہ قبلے کی تبدیلی حق ہے، کیونکہ یہ رسالت اور یہ قبلے کی تبدیلی اللہ کی طرف سے ہے۔ فلا تکونن الحق من ربک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن تو ہرگز نہ ہو جانا من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ تو اے سننے والے اب اس میں کوئی شک نہ کرنا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ اور ہر قوم کے لیے ایک سمت مقرر ہے، ہوا مولیہا وہ اسی کی طرف منہ کرتی ہے، فاستبقوا الخیرات تو آگے بڑھ جاؤ نیکیوں میں ایک دوسرے سے۔ ہر ایک کی ایک جہت ہے، یعنی تحویل قبلہ پر اعتراض کرنے والوں کو جواب دے دیا گیا کہ تمام امتوں کا کوئی نہ کوئی قبلہ رہا ہے، لہٰذا اگر مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنایا گیا تو اس میں تمہیں اعتراض کا کیا حق؟ بس اسی کی طرف ہر شخص جس کا قبلہ ہے وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے، تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اعتراض نہ کرو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ فاستبقوا الخیرات یہ خواہش ہونی چاہیے کہ نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں، نیکیوں میں مقابلہ ہو۔ اینما تکونوا تم جہاں کہیں ہو، یأتی بکم اللہ جمیعا اللہ لے آئے گا تم سب کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ جو کہا گیا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ کہ ہر ایک کا ایک قبلہ ہے، تو خانہ کعبہ کے تمام اطراف کے مسلمان اپنی قبلے کی جہت کو یعنی قبلے کو اپنا قبلے کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، تو ہر ایک کی ایک جہت ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک بڑا نفیس نقطہ بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کے تحت وہ ارشاد فرماتے ہیں فَقِبْلَةُ الْمُقَرَّبِينَ الْعَرْشِ ملائکہ مقربین کا قبلہ عرش ہے، وَالرُّوحَانِيِّينَ الْكُرْسِي ملائکہ روحانیین کا قبلہ کرسی ہے، وَالْكَرُوبِيِّينَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورِ اور ملائکہ کروبیین کا قبلہ بیت المعمور ہے، وَالْأَنْبِيَاءِ قِبْلَةَ کا بیت المقدس اور آپ سے پہلے انبیاء کا قبلہ بیت المقدس ہے، وَقِبْلَتُكَ الْكَعْبَةُ اور آپ کا قبلہ کعبہ ہے، وَهِيَ قِبْلَةُ جَدِّكَ اور وہی آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم کا بھی قبلہ تھا، وَأَمَّا قِبْلَةُ رُوحِكَ لیکن تمہاری روح کا قبلہ فَأَنَا میں ہوں، وَقِبْلَتِي أَنْتَ
اور میرا قبلہ آپ ہیں۔ اور قرآن بھی کہتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے حبیب آپ ہر وقت ہماری نگاہوں میں ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، تو جہاں بھی باہر نکلو، فَوَلِّ، تو پھیر لو، وجہ کا اپنے چہروں کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ بے خبر نہیں، اما تعملون، اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جب تم نکلو، فَوَلِّ، تو پھیرو وجہ کا اپنے رخ کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ، اور جہاں کہیں، ما کنتم، تم ہو، فَوَلُّوا، تو پھیر لیا کرو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اسی کی طرف، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ رہے لوگوں کو، علیکم، تم پر، حجتن، کوئی اعتراض، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر ان میں سے جو ناانصافی کریں، ظلم کریں، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو ان سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو۔ یعنی یہ ظالم لوگ اس کے باوجود بھی اگر طعن کریں گے تو تم ان مخالفین کی مخالفت کی پرواہ نہ کرو، نہ صرف خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے میں بلکہ کسی بھی اچھے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو، ہر مقام پر مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں پورا کر دوں اپنا انعام تم پر۔ حدیث نبوی میں ہے فَإِنَّ مِن تَمَامِ النِّعْمَةِ دُخُولَ الْجَنَّةِ وَالْفَوْزَ مِنَ النَّارِ، بے شک نعمت کا پورا ہونا جنت میں داخل ہونا ہے اور دوزخ سے بچنے میں کامیاب ہونا ہے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس فانی دنیا کی کامیابیوں کو اپنی کامیابی سمجھ لیا اور آخرت کو بالکل پس پشت ڈال دیا، حالانکہ آخرت کی فکر، آخرت میں نعمتیں پانا ہی اصل کامیابی ہے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں پورا کر دوں اپنا انعام تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ راست پر ثابت قدم رہو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے پاس رسول، یتلو علیکم، وہ آیتیں پڑھ کر سناتا ہے تمہیں، آیاتنا، ہماری آیتیں، ویزکیکم، اور پاک کرتا ہے تمہیں، ویعلمکم الکتاب، اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب، والحکمت، اور حکمت، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تعلیم دیتا ہے تمہیں، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، ایسی باتوں کی جنہیں تم جانتے ہی نہیں تھے۔ تو تعمیر کعبہ کے وقت جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، میں یعنی انہی صفات والا رسول اللہ نے مبعوث فرمایا، وہ دعا قبول ہوئی۔ اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور علم لدنی سکھاتا ہے، قرآن کے باطن بھی سکھاتا ہے، اور قرآن یعنی جو قرآن کے باطن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منور سینے اور روشن سینے سے حاصل ہوتے ہیں۔ بس پتہ چلا کہ قرآن اسی وقت فائدہ دے گا جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق کے آئینے کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس روشنی میں پڑھا جائے گا۔ ما لم تکونوا تعلمون، ایسی باتوں کی جنہیں تم جانتے ہی نہیں۔ تو یہ علوم غیبیہ اور باطنیہ قرآن کی باطنی کرنوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے انوار و تجلیات کے ایمان والوں کے قلوب پر انعکاس سے حاصل ہوتے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو پس تم میرا ذکر کرو، واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اب شکر سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد نعمتوں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر شکر کرنا، یعنی آپ پر ایمان لانا، آپ کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرنا۔ اور ناشکری سے مراد اللہ کی نعمتوں کے انکار کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا اور غفلت اور نافرمانی کی زندگی بسر کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور پھر یہاں پر ایک بات اور ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں، فاذکرونی اذکرکم، سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور شکر کیا کرو اور میری ناشکری نہ کرو، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اللہ تمہیں اپنی یاد سے سرفراز کر دے گا، تو اس سے بڑھ کر بندے کے لیے کیا عزت افزائی ہوگی
کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر انعام کیا کہ بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں، یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر، مدد طلب کیا کرو صبر سے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کیا بتایا کہ اللہ کی تائید و نصرت کن کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب اللہ کی صابرین کے ساتھ معیت کیسی ہے؟ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں یہ تو بیان ہی نہیں کی جا سکتی، اس کو تو وہی سمجھ سکتے ہیں جو اس معیت کو سمجھتے ہیں، جن پر یہ واضح ہے، جو اس کے عارف ہیں۔ ولا تقولوا، اور نہ کہو انہیں، لمن یقتل، جو قتل کیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ یہ آیات غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو ہوا، جس میں 14 مسلمان شہید ہوئے۔ تو اس موقع پر منافقین نے کہا کہ ماتا فلان، فلاں مر گیا، تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر جان دی۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی محسوس نہیں کرتے۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کسی ایک چیز کے ساتھ، خوف، والجوع، اور بھوک، ونقص من الاموال، اور مالوں کی کمی کے ساتھ، والانفس، اور جانوں کی کمی کے ساتھ، والثمرات، اور پھلوں کی کمی کے ساتھ، وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنائیں صبر کرنے والوں کو۔ جب تک انسان دنیا میں ہے اسے کسی نہ کسی رنج و غم سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ قرآن اپنے ماننے والوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونے دے رہا کہ اسلام میں پناہ لینے کے بعد اب ہر طرح کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچ گئے۔ ہاں، تکلیفیں اور پریشانیاں تو آئیں گی، لیکن قرآن نے مسلمانوں کو صبر کی ڈھال دے دی کہ انسان بس یہ جان لے کہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور جو کچھ گیا وہ بھی اللہ کا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، قالوا، تو کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم صرف اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ خوش نصیب ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، نوازشیں ہیں، ورحمت، اور رحمت ہے، یعنی ان کا پروردگار ان کو طرح طرح کی برکتیں اور رحمتیں ان پر نازل فرماتا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ سیدھی راہ پر ثابت قدم ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ ان کو دین پر، ایمان پر استقامت عطا فرما دیتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جو حج کرے اس گھر کا یا عمرے کا، یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو نہیں گناہ اس پر، ان یطوف بہما، کہ چکر لگائے ان دونوں کے درمیان، ومن تطوع خیرا، تو جو کوئی خوشی سے نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ بڑا قدر فرمانے والا، جزا دینے والا، خوب جاننے والا ہے۔ شعائر، شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ نشانی کو کہتے ہیں۔ شاعر اللہ کا اطلاق مقدس مقامات پر ہوتا ہے، جیسے روضہ رسول، تمام آثار رسول و نشانات والے اصحاب، خانہ کعبہ، حجر اسود، مقام ابراہیم، مساجد، مزارات صالحین، یہ سب شعائر اللہ ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی روشن دلیلیں، والہدی، اور ہدایت، من بعد، اس کے بعد، ما بیناہ، جو ہم نے کھول کر بیان کر دیا، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، کہ اللہ انہیں دور کرتا ہے اپنی رحمت سے، ویلعنہم اللائنون، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔
اس آیت میں بنی اسرائیل کے ان علماء سو کا ذکر کیا گیا جو اپنے دنیاوی فائدے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو چھپاتے اور اللہ کے حکموں کو اپنی خواہش کے مطابق توڑ موڑ کر پیش کیا کرتے تھے۔ تو جو اللہ کی شریعت میں تحریف کرے اس کا یہی حکم ہے۔ الا الذین تابوا، مگر جو لوگ توبہ کریں، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لیں، وبینوا اور ظاہر کر دیں، جو اب تک چھپاتے رہے وہ ظاہر کر دیں، فاولئک اتوب علیہم، تو ایسے لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا، اور بے شک جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے، وہم کفار وماتوا وہم کفار، اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور سب لوگوں کی، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ينظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور ایسے ہی لوگوں کے اوپر ان آیتوں کا یعنی وہ آیتیں صادق آتی ہیں کہ جن میں کہا نا کہ قیامت کے دن نہ کوئی ان کا شفیع ہوگا، نہ مددگار ہوگا، نہ وہ ان کے بحق میں کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جو کافر تھے اور پھر کافر ہی مر گئے، تو قیامت کے دن انہیں کسی کی سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی، وہ کوئی مال دے کر بھی اپنی جان نہیں چھڑا سکیں گے، اور ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا خدا ایک ہے۔ یہ آیت قرآن کریم کی عظیم ترین آیتوں میں سے ہے۔ اس کے پہلے حصے میں توحید کا ثبوت ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ تو دوسرے میں شرک کی نفی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تیسرے حصے میں الرحمن الرحیم، اس کی وسیع رحمت کی بات ہے کہ وہ اس کی وسیع رحمت ہے کہ تمہارا وجود، تمہاری بقا، تمہاری نشو و نما، تمہارے آرام و راحت کا دار و مدار اور ذمہ اسی رب العزت پر ہے جو الہ اور معبود بننے کا حقدار ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کی گردش میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور جہازوں میں جو چلتے ہیں سمندر میں، جہازوں میں نشانیاں ہیں جو چلتے ہیں سمندر میں، بما ینفع الناس، اٹھائے جو نفع پہنچاتی ہیں لوگوں کو، وما انزل اللہ، اور جو اتارا اللہ نے، من السماء بادلوں سے، من ماء پانی، فاحیا به الارض، پھر زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتها اس کے مردہ ہونے کے بعد، وبث فیہا، اور پھیلا دیے اس میں، من کل دابۃ ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں، والسحاب، اور بادل میں، المسخر بین السماء والارض، جو حکم کے پابند ہیں زمین اور آسمان کے درمیان۔ کائنات کی کتاب کا ہر ورق اللہ کی قدرت کو بتاتا ہے۔ لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وہ رات اور دن کی پہم گردش میں، سامان سے بھری ہوئی کشتیوں میں، ان گھنگھور گھٹاؤں میں، موسلادھار بارشوں کی برسات میں، مردہ زمین کے سرسبز و شاداب ہو جانے میں، ان بادلوں کے منڈلانے میں، وہ اس سارے جہان کو کتاب کی، جب کائنات کی کتاب کے ہر فرق کو دیکھتے ہیں تو اپنے رب کی قدرت کو سمجھتے ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، ان میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو بناتے ہیں اللہ کے سوا، اندادن، اللہ کا مد مقابل، يُحِبُّونَهُمْ، اور ان سے ایسے محبت کرتے ہیں كَحُبِّ اللَّهِ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو ایمان لائے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے جو مشرکین ہیں وہ اپنے بتوں سے کس طرح محبت کرتے ہیں، حالانکہ جو ایمان والے ہیں وہ اپنے اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
काश जान लेते जालिम इस यरौनल अज़ाबा जब देखेंगे अजाब को अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ कि सारी कुव्वतों का मालिक अल्लाह है। वो अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब और बेशक अल्लाह शदीद अजाब देने वाला है। इस तबर्रा जब बेजार हो जाएंगे अल्लज़ीना तुबिऊ जिनकी पैरवी की गई मिनल्लज़ीना तबऊ उनसे जो ताबेदारी करते रहे वरा अबुल अज़ाबा और देख लेंगे अजाब को व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब और टूट जाएंगे उनके ताल्लुकात। यानी जिनकी पैरवी की गई, जिन बुतों को इन्होंने पूजा, जिन सियासतदानों को इन्होंने अपना बड़ा सरदार मानकर उनके खातिर गुनाह और गुनाह की कोई तमीज़ ना की और गुनाह के रास्तों पर चल पड़े और झूठ को सच बनाया और फितना और फसाद किया, जब ये अजाब को देख लेंगे तो सारे ताल्लुकात टूट जाएंगे, सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी। वक़ाल लदीन तबाऊ और कहेंगे ताबेदारी करने वाले लो काश अन्ना लना कररतन काश हम लौट कर जाएं फना तबर्रा मिनहुम तो हम उनसे बेजार हो जाएं कमा तबर्रऊ मिन्ना जैसे आज ये अजाब देखकर हमसे बेजार हो गए, अब हमारा साथ ही नहीं देते। कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु आमालहुम यूं ही दिखाएगा अल्लाह उनको उनके बुरे अमाल हसरातिन अलैहिम जो उन पर हसरत होंगे, यानी हसरत का बाइस होंगे कि काश वो ऐसा ना करते। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार और वो किसी सूरत में लेकिन अजाब से निकल नहीं पाएंगे। या अय्युहन नासु ए लोगो कुलू खाओ मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा उससे जो ज़मीन में है हलाल और पाकीज़ा चीज़ें। तो एक है सिर्फ सफाई का एहतमाम करा जाना, जैसे कि चाइना में बड़ी बड़ी जो गोश्त मार्केटें हैं उसमें सांप और कछुए और इस तरह की दूसरी चीज़ें, लाल बेग और ये सब मिलते हैं, लेकिन सफाई सुथराई बहुत है। तो कुरान ने कैद लगा दी हलालन तय्यिबा, हलाल भी हो, ज़ाहिरी सफाई भी हो, तय्यब के लफ्ज़ से पता चला कि ज़ाहिरी सफाई भी हो और हलाल भी हो, यानी हकीकी पाकीज़गी भी हो। कि हलाल उस चीज़ को कहते हैं कि जो ज़ाती तौर पर हराम ना हो, जैसे हराम जानवर वो मुसलमान के लिए खाना हराम, मुर्दार, शराब और जिनको शरीयत ने हराम करार दिया जैसे चोरी का माल, जुआ और रिश्वत और सूद वगैरह। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान और शैतान के कदमों पर ना चलो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो जो खुला दुश्मन होता है वो तो सामने होता है, तो उससे तो बचना चाहिए, लेकिन मुसलमान इस खुले दुश्मन से बचने की कोशिश ही नहीं करता। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूई ये खुला दुश्मन शैतान हुक्म देता है तुम्हें बुराई का, वल फहशाई और बेहयाई का, वो अन तक़ूलु अलल्लाहि और तुम कहो अल्लाह पर मा ला तालमून जो तुम नहीं जानते। यानी शैतान तुम्हें बदकारी बदमाशी की दावत देता है, तुम्हारे दिल में तरह तरह के वसवसे डाल के अल्लाह की नाफरमानी की तरफ उभारता है और तुम्हें माशी बदहाली का नारे लगवा कर जो है वो दूसरों के आगे झुकाता है। वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ और जब कहा जाता है उनसे पैरवी करो मा अंज़लल्लाहु जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया, क़ालू कहते हैं बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना हाँ नहीं हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। अवलौ कान आबाउहुम क्या उनके बाप दादा ला याक़िलून शैयन अगरचे उनके बाप दादा कुछ नहीं समझ सकते हों, वला यहतदून और ना ही हिदायत याफ्ता हों। वमसलुल लज़ीना और मिसाल उनकी कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, कमसलिल लज़ी यनइक़ु उसकी तरह है जैसे कोई चिल्ला रहा हो, चीख रहा हो, बिमा ला यस्माउ इल्ला दुआअन और वो नहीं सुनते मगर पुकार, व निदाअन खाली पुकार और आवाज़, सुम्मुम ये लोग बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, अफहुम ला याक़िलून और वो कुछ नहीं समझते। यानी इनकी मिसाल क्या है कि कुफ़ार दावत इस्लाम को नहीं समझते, इनके लिए तो ऐसे है जैसे किसी गूंगे बहरे और अंधे को पुकारा जा रहा हो, तो इनको तो कोई अच्छी बात बताना ऐसा ही है कि ये कुछ समझने के करीब नहीं होते, कुछ समझते नहीं हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालों कुलू खाओ मिन तय्यिबाति पाकीज़ा चीज़ें मा रज़क़नाकुम जो हमने तुमको दी हैं,
वशकुरु लिल्लाहि, और शुक्र अदा किया करो अल्लाह का, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो। तो इससे पता चला कि अल्लाह ताला ने तो सब चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं। शुक्र अदा करो, खाओ, अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करो, लेकिन उसके करीब ना जाओ जिससे अल्लाह ने मना किया, और दूसरे ये कि सरकशी और बगावत पर मत उतरो। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, उसने हराम किया तुम पर मुर्दार, वद्दमा, और खून, वलहमल खिंजीरी, और सुअर का गोश्त, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और जिस पर अल्लाह के गैर का नाम पुकारा गया। उहिल्ला कहते हैं बुलंद आवाज़ से पुकारना, कि जब किसी जानवर को अल्लाह के गैर के नाम से, यानी बुत के नाम से या किसी और के नाम से ज़िबा करने के वक्त, उसको ज़िबा करने के वक्त उस गैर का नाम लिया जाए। क्योंकि कुफ़ार जब जानवरों को ज़िबा करते थे तो अपने बुतों का नाम लेकर उनके गले पर छुरी फेरते थे। वो कहते थे बिस्मिल्लाती बिस्मिल उज़ा, तो कि लातो उज़ा के नाम से ज़िबा करते हैं। तो मुसलमान ज़िबा करते वक्त अल्लाह के नाम के सिवा किसी का नाम लेना गवारा नहीं करता। फमन तुर्रा, तो जो मजबूर हो जाए, गैरा बागिन, सरकशी से नहीं, वला आदिन, और ना ही हद से बढ़ जाने वाला हो, फला इस्मा अलैहि, तो उस पर कोई गुनाह नहीं, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह गुनाह बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। यानी जब कोई मुसलमान इतना मजबूर हो जाए कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं हो, तो वो फिर सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए उतना वो ले सकता है कि जिससे उसकी जान बच जाए। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना, बेशक जो लोग छुपाते हैं, मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबी, जो अल्लाह ने नाजिल किया किताब में, वयश्तरूना बिही थमनन क़लीला, और ख़रीद लेते हैं इसके बदले थोड़ा मुआवज़ा। उलाइका मा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम, वो नहीं खा रहे मगर अपने पेटों में, इल्ला नार, सिवाय आग के। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़यामती, और अल्लाह बात नहीं करेगा इनसे क़यामत के दिन। क्योंकि यहूद अहकाम इलाही को छुपाते थे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ जो तौरात में लिखे थे ज़ाहिर नहीं होते थे, ज़ाहिर नहीं होने देते थे, और उसके बदले चंद टिके ले लेते थे। खुद भी गुमराह रहते थे और दूसरों के लिए भी हिदायत का दरवाज़ा बंद कर देते थे। तो ये जुर्म चूँकि बहुत संगीन है, इसलिए फरमाया कि जो ऐसा कर रहे हैं वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़यामती, अल्लाह बात नहीं करेगा उनसे क़यामत के दिन। वला युज़क्कीहिम, और ना उन्हें सुथरा करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। उलाइकल्लज़ीना इश्तरव दलालता, ये वो बदनसीब है जिन्होंने खरीद ली गुमराही, बिल हुदा, हिदायत के बदले, वल अज़ाब बिल मग़फ़िरती, और निजात के बदले अज़ाब को खरीद लिया। फमा अस्बरहुम अलन नार, तो उनके पास आग पर सब्र करने के सिवा कोई चारा ना होगा, यानी फिर उन्हें आग पर ही सब्र करना होगा। ये लोग आग पर कितने साबिर हैं कि अपने लिए आग को पसंद करते हैं। ज़ालिका बिअन्नल्लाह, ये इसलिए कि अल्लाह ने नज़्ज़ल किताब बिल हक़, अल्लाह ने तो उतारी किताब हक़ के साथ। व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताबी, और बेशक जो लोग इख्तिलाफ़ डाल रहे हैं किताब में, लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, दूर की गुमराही में हैं। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू, ये नहीं कि तुम फेर लो वजूहकुम, अपने चेहरों को, क़िबल अल मशरिक़ी, मशरिक़ की तरफ, वल मग़रिबी, और मग़रिब की तरफ, वलाकिन्नल बिर्रा, और नेकी और कमाल तो ये है, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, जो ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, वल मलाइकति, और फरिश्तों पर, वल किताबी वन नबिय्यीन, और किताबों पर और सब रसूलों पर, नबियों पर। व आतल माला अला हुब्बिही, और दे अपना माल अल्लाह की मोहब्बत से, ज़विल क़ुरबा, रिश्तेदारों, वल यतामा, और यतीमों, वल मसाकीन, और मिस्किनों को, वब्न सबील, और मुसाफिरों को, वस्साइलीन, और मांगने वालों को, वफिर रिक़ाब, और खर्च करे ग़ुलाम आज़ाद करने में। व अक़ामस सलाता, और सही सही अदा करे नमाज, व आतस ज़काता, और दे ज़कात, वल मूफ़ूना बिअहदिहिम, और जो पूरा करने वाले हैं अपने वादों को, इज़ा आहदू, जब किसी से वादा करते हैं, वस्साबिरीना फिल बअसाई, और जो सब्र करते हैं मुसीबत में, वद्दर्राई, और सख्ती में, वहीनल बअस, और जहाद के वक्त, उलाइकल्लज़ीना सदक़ू, यही लोग सच्चे हैं।
یہی لوگ سچے ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچائی اختیار کی اور یہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم، فرض کیا گیا ہے تم پر، القصاص، قصاص، فی القتلی، قتل میں، یعنی قصاص فرض کیا گیا ہے کہ جان کے بدلے جان، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ اگر طاقتور قبیلے کا کوئی شخص قتل کر دیا جاتا تو وہ صرف قاتل کے قتل پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ اس قاتل کے قبیلے کے 10-20 افراد کو قتل کر دیتے تھے، اور اگر کوئی عورت قتل کرتی تو اس کے بدلے مرد قتل کیا جاتا تھا۔ تو اسلام ایسی ظالمانہ اور غیر اسلامی تمام رسومات کا خاتمہ کر رہا ہے اور ایسے دستور کو مٹایا اور یہ حکم نازل فرمایا۔ فمن عفی لہ، پس جس کو معاف کرے، جس کو معاف کی جائے، لہو من اخیہ شیء، اس کے بھائی کی طرف سے کچھ، فاتباع بالمعروف، تو چاہیے کہ طلب کرے مقتول کا وارث، واداء الیہ باحسان، دستور کے مطابق خون بہا، اور قاتل کو بھی چاہیے کہ ادا کرے اس کو اچھی طریقے سے، یعنی اگر دینی بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو خون بہا جو لے وہ ایسا لے کہ جو دینے والا دے سکے اور پھر دینے والا بھی اچھے طریقے سے ادا کرے۔ ذالک تخفیف، یہ تخفیف ہے، رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، یعنی جو قتل کرے گا اس سے قصاص لیا جائے گا، یا پھر یعنی قصاص لیا جائے گا یا پھر اس کا فدیہ لیا جائے گا، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص، قصاص میں، حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، یعنی قصاص کی علت اور حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر بے گناہ قتل کرنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی تو اس کا حوصلہ بڑھے گا، اور مجرمانہ ذہنیت کے دوسرے لوگ بھی نڈر ہو کر قتل و غارت گری کا بازار گرم کریں گے، اور اگر قاتل کو اس کے جرم کے بدلے قتل کر دیا جائے گا تو دوسرے لوگ بھی اپنا بھیانک انجام دیکھ کر ڈر جائیں گے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس لیے قرآن میں جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں وہ اس لیے تاکہ معاشرہ پاک صاف ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے۔ کتب علیکم، فرض کیا گیا ہے تم پر، اذا حضر احدکم الموت، جب قریب آئے تم میں سے کسی کو موت، ان ترک خیرا، کہ اگر چھوڑے وہ کچھ مال، الوصیۃ، تو وصیت کرے، للوالدین، اپنے ماں باپ کے لیے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، حقا علی المتقین، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ لیکن یہ آیتیں اب تلاوت کی جاتی ہیں، ان کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہو گیا، کب؟ جبکہ وہ آیتیں نازل ہو گئیں جن میں سب کے حق مقرر کر دیے گئے، اب جن کے حق قرآن نے مقرر کر دیے ان کے حق میں وصیت نہیں ہوتی۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پھر جو بدل ڈالے اس وصیت کو سن لینے کے بعد، فانما اثمہ، تو اس کا گناہ، علی الذین یبدلونہ، بدلنے والوں پر ہوگا، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص، تو جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے، جنفن، کسی طرفداری کا، او اثمن، یا گناہ کا، فاصلح بینہم، پس وہ صلح کرا دے ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا، مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد اعلیٰ ریاضت کا، اس ریاضت کا پھل یہ ہے کہ تم متقی اور پاک باز بن جاؤ۔ روزے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ بس کھاؤ پیو نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جس طرح کھانے پینے سے رک گئے، حلال چیزوں سے رک گئے، اس طرح برے اعمال سے بھی خود کو روکنے کی کوشش کرو۔
اور وہ چیزیں جو تمہارے رب نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کی ہوئی ہیں ان سے بھی بچو. چوری، رشوت، بددیانتی، سود، ملاوٹ، جھوٹ، غیبت، چغلی، نظر بازی، ان سب سے بھی خود کو روکو. لعلکم تتقون، کیونکہ مقصد ہی یہی ہے، علت ہی یہی ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ایام معدودات، یہ گنتی کے چند روز ہیں، یعنی یہ جو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں یہ گنتی کے چند روز ہیں، یعنی وہ جو ماہ رمضان. فمن کانا منکم مریضا، بس تم میں سے پھر جو بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو روزے اور دنوں میں رکھ لے. وعلی الذین یطیقونہ، اور جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکیں، جن میں طاقت نہ ہو، فدیۃ، تو ان پر ایک فدیہ ہے، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا. فمن تطوع خیرا، تو جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے، فہو خیر لہ، تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی وہ لوگ جو بالکل روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، بالکل ایسا بوڑھا جس کی اب جوانی کی امید نہیں اور روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ ایک مسکین کا کھانا فدیہ میں کسی کو کھلائے گا، اور اگر زیادہ دے گا تو اور بہتر. وَأَن تَصُومُوا، اور اگر تمہارا روزہ رکھنا ہی خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو کہ بہرحال جہاں تک ہو سکے کوشش یہی کرو کہ روزہ رکھو. شہر رمضان الذی انزل فیہ، ماہ رمضان جس میں اتارا گیا القرآن، قرآن، ہدن، اس حال میں کہ ہدایت ہے، للناس، لوگوں کے لیے، وبینات، اور روشن، وبینات من الہدی، اور روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی، والفرقان، اور حق و باطل کو تمیز کرنے کی. فمن شاہد منکم، تو جو کوئی پائے تم میں سے، الشہر، اس مہینے کو، فلیصمہ، تو یہ مہینہ روزہ رکھے. ومن کان مریضا، اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے سہولت، ولا یرید، اور نہیں چاہتا، بکم العسر، تمہارے لیے دشواری. یعنی اللہ نے جو تمہارے لیے یہ احکام رکھے ہیں یہ تمہاری آسانی اور سہولت کے لیے رکھے ہیں، کہ اگر روزے رکھو گے، نماز پڑھو گے، اللہ کے احکام پر عمل کرو گے، تو اس میں تمہارے لیے آسانی ہے. اور پھر ان کی ادائیگی میں بھی تمہارے لیے سہولتیں اور آسانی رکھ دی، کہ سفر کی حالت میں اور بیماری کی حالت میں تم پر تخفیف کر دی. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور چاہیے کہ تم گنتی پوری کر لو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزاری کیا کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب پوچھیں آپ سے، عبادی، میرے بندے، انی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو میں ان کے بالکل قریب ہوں. اجیبو، میں قبول کرتا ہوں، اذا اجیبو، میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا، اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ایمان لائے مجھ پر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ کہیں ہدایت پا جائے. تو بتایا گیا کہ اللہ رب العزت بندے کے بہت قریب ہے. انی قریب کے لفظوں میں راحت و اطمینان کی ایک دنیا سمیٹ کر رکھ دی گئی، اور بندہ اس سے اتنا قرار حاصل کرتا ہے کہ اس کا پروردگار رحمان رحیم اس کے قریب ہے. جب وہ اپنے اللہ سے سوال کرتا ہے، اس کا رب اس کی دعا قبول کرتا ہے، کبھی تو وہی عطا کر کے جو بندے نے مانگا، کبھی اس سے بہتر عطا کر کے، اور کبھی یہ جو مانگا ہے اس کی برکت سے اس سے کوئی مصیبت اور تکلیف کو دور کر کے، اور کبھی اس مانگے ہوئے کو آخرت میں ذخیرہ کر کے. احل لکم، حلال کر دیا گیا ہے تم پر، لیلۃ الصیام، رمضان کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں کے پاس جانا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور تمہارے لیے وہ لباس ہیں، یعنی پردہ اور زینت ہے. مختصر الفاظ میں لباس پردہ ہے، ہر عیب کو چھپاتا ہے، زینت ہے، حسن و جمال کو نکھارتا ہے، راحت ہے، سردی اور گرمی سے بچاتا ہے. تو ایک اچھی بیوی اپنے شوہر کے لیے اور ایک اچھا شوہر اپنی بیوی کے لیے، اسی طرح پردہ بھی ہے، زینت بھی ہے اور راحت بھی ہے.
علم اللہ اللہ جانتا ہے انکم کنتم تختانون انفسکم کہ تم خیانت کرتے تھے اپنے آپ سے، فتاب علیکم بس اس نے نظر کرم فرمائی تم پر، وعفا عنکم اور معاف کر دیا تمہیں، فالآن پس اب تم آؤ، باشروہن رمضان کی راتوں میں ان کے قریب، وابتغوا اور چاہو طلب کرو ما کتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط الابیض کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورا، من الخیط الاسود سیاہ ڈورے سے، من الفجر فجر کے وقت۔ یہ آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ پہلے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے خاص تعلق قائم کرنا جائز نہیں تھا، تو بعض صحابہ چلے گئے اپنی بیویوں کے پاس اور اس پر پھر ان کو بہت شرمندگی ہوئی کہ ہم سے یہ کیا ہوا۔ تو بڑوں کی جو خطا ہوتی ہے وہ چھوٹوں کے لیے رحمت اور برکت کا باعث بن جاتی ہے۔ اللہ نے نہ صرف یہ کہ ان پر نظر کرم فرمائی، اللہ فرماتا ہے وعفا عنکم پس معاف بھی کر دیا، اور پھر قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے یہ آسانی بھی کر دی ان کی برکت سے، جو گئے تھے ان کی برکت سے، کہ اب تمہارے لیے یہ جائز ہو گیا، اور تمہارے لیے ظاہر کر دیا کہ سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے اس کا مطلب ہے کہ جنابت کی حالت میں اگر کسی نے صبح کر لی تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ثم پھر اتم الصیام الی اللیل پھر پورا کرو روزے کو رات تک، یا مراد یہ کہ رات کی یعنی سورج کا غروب ہونا۔ ولا تباشروہن اور نہ مباشرت کرو عورتوں سے، وانتم عاکفون اس وقت جب تم اعتکاف میں ہو، پھر مساجدی مسجدوں میں، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها پس ان کے قریب نہ جانا، یعنی ان کو توڑنے کی کوشش نہ کرنا، تمہاری سلامتی اور بھلائی اسی میں ہے۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ اللہ بیان فرماتا ہے آیاتی ہی اپنی آیتیں للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ تقوی اختیار کریں سمجھ جائیں۔ ولا تاکلوا اور نہ کھاؤ اموالکم بینکم بالباطل ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے، وتدلوا بها الی الحکام اور نہ رسائی حاصل کرو اس مال سے رشوت لے کر حاکموں تک، لتاکلوا فریقا منہم تاکہ تم کھاؤ کچھ حصہ کسی گروہ کسی فریق کا، اموال الناس لوگوں کا مال، بالاثم ظلم سے، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو کہ یہ اللہ نے حرام کیا ہے، یعنی نہ تو کسی کا مال ناحق ناجائز طریقے سے کھاؤ، اور نہ ہی جو ہے اس طرح کا کوئی مقدمہ بازی کرو کہ جس سے تم کسی کا مال ناحق لے لو۔ یسألونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں عن الاہلہ نئے چاند کے بارے میں، اہلہ جمع ہے ہلال کی، ہلال کا لفظ مہینے کی پہلی اور آخری 2 راتوں پر بولا جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ثعلبہ نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال کیا تو اس آیت مبارکہ میں چاند کو لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں قرار دیا گیا اور بتایا گیا کہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا اصل میں یہ بے شمار کاموں اور حج کے مناسک کا نظام معلوم کرنے کے لیے ہے، مثلا ولادت نبوی، بعثت نبوی، ہجرت نبوی، نزول قرآن، رمضان، شب قدر، شب برات، عید الفطر، عید الاضحیٰ، قربانی، یہ سب جو ہیں وہ کس سے ہیں؟ قمری مہینوں کے حساب سے۔ قل فرماؤ ہیا مواقیت للناس والحج کے وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، ولیس البر بان تأتوا البیوت اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم داخل ہو گھروں میں، من ظہورها اس کے پیچھے والے حصے سے، ولیکن البر من اتقى لیکن نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ امام بخاری نے روایت کی کہ عرب کے لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب احرام باندھتے تھے تو گھر کے آگے والے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ پیچھے کوئی دیواریں تھی ان سے آتے تھے، تو کہا یہ کوئی نیکی نہیں کہ اس طرح کی تم کوئی حرکت کرو، ایسی حرکتوں سے روک دیا گیا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ آؤ گھروں میں، مِنْ أَبْوَابِهَا ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور لڑو اللہ کی راہ میں، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا اور ان پر بھی زیادتی نہ کرنا، حق کی سربلندی کے لیے لڑنا، تجارتی یا لوٹ مار کے لیے نہ لڑنا، اور جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں اگر وہ تم پر یلغار کر دیں تو پھر تم ان کے ساتھ لڑو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا زیادتی کرنے والوں کو، پھر بھی ان سے اس طرح لڑنا کہ ان پر
ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. یہی وجہ تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے ایک سپہ سالار حضرت یزید بن ابی سفیان کو الوداع کہنے کے لیے ان کو رخصت کرتے وقت نصیحت فرما رہے تھے تو فرمایا کہ پھلدار درختوں کے کاٹنے، اونٹوں اور دودھ دینے والے جانوروں کو بلا ضرورت ہلاک مت کرنا، اور بوڑھوں اور بچوں کو بھی نقصان نہ دینا. وقتلوہم، اور قتل کرو انہیں یعنی مشرکین کو، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی انہیں پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ، اور انہیں نکالو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جس طرح انہوں نے تمہیں نکالا تھا، یعنی جس طرح انہوں نے تمہارے ساتھ کیا پھر تم اس طرح کرو. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کیونکہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. فتنہ کیا ہے؟ جب سنار میل کو نکالنے کے لیے سونے کو پگھلاتا ہے تو عرب کہتے ہیں فَتَنَسْ صَائِغُ الذَّهَبِ، یعنی کہ یہ جو بالکل اب یہ جو سب خالص ہو گیا نا، یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے. تو سب آزمائشوں سے سخت ترین آزمائش وہ ہے جو دین کے لیے ہو یا دین سے کسی کو پھیرنے کے لیے ہو. تو فتنہ کیا ہے؟ فتنہ چونکہ کیا کرتا ہے، یہ ایک ایسی آزمائش ہے جیسے سونا جو ہے بھائی اس بھٹی سے گزر رہا ہے، ایک آزمائش سے گزر رہا ہے، سختی سے گزر رہا ہے تو پھر خالص ہوتا ہے. تو یہ جو فتنہ ہے یہ بھی کیا کرتا ہے، یہ کفار مکہ غریب مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کے لیے سزائیں دیتے تھے. تو اللہ فرماتا ہے یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے. اسی طرح کسی کو اس کے پسندیدہ عقائد سے روکنا، حق سچ سے روکنا، اور گھروں میں فتنے برپا کرنا، معاشرے میں فتنے برپا کرنا، یہ قتل سے بھی یعنی قتل و غارت گری سے بھی اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا فتنے پھیلانے سے ہوتا ہے. وہ جو محبتوں کا دشمن ہوتا ہے اور رشتوں میں فتنہ انگیزیاں کرتا ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور نہ جنگ کرو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب، حتیٰ یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ خود تم سے جنگ کرنے لگیں. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، بس اگر وہ تم سے لڑیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی انہیں قتل کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی سزا ہے ایسے کافروں کی. فَإِنِ انتهوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ، اور لڑتے رہو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ و فساد. تو مسلمان اگر جہاد کو جاری رکھتا تو یہ جو فتنے اب آ رہے ہیں یہ مسلمانوں پر نہ آتے، اگر مسلمان اپنے جہاد کو جاری رکھتے. جب جہاد روک دیا تو پھر کتنے فتنوں کا سامنا ہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، جہاد ہوتا رہے اور ہو جائے دین صرف اللہ کے لیے. فَإِنِ انتهوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر کسی پر سختی جائز نہیں سوائے ظالموں پر. الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کا بدلہ. والحرمات قصاص، اور ساری حرمتوں میں برابری، یعنی والحرمات قصاص، اور حرمتوں میں بھی برابری چاہیے. فمن اعتدى علیکم، تو جو تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ، تو تم پر بھی اتنی ہی زیادتی ہے. بمثل ما اعتدى علیکم، اتنی جو اس نے تم پر کی. واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے. وعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. وانفقوا فی سبیل اللہ، اب پہلے جانی جہاد کا حکم دیا، اب مالی جہاد کا حکم دیا. اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں جہاد چھوڑ دے. تو آج ایسا ہی ہے، جب مسلمان نے جہاد چھوڑ دیا تو خود ہی کو ہلاکت میں ڈال دیا. چنانچہ رب فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور نہ پھینکو خود کو، نہ ڈالو اپنے آپ کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ، تباہی میں، اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالو، بربادی کی طرف خود اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. وَأَحْسِنُوا، اور اچھے کام کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ محبت فرماتا ہے اچھے کام کرنے والوں سے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، اور پورا کرو حج، وَالْعُمْرَةَ، اور عمرہ، لِلَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھر جاؤ، روک لیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ،
تو جو قربانی کا جانور مل جائے آسانی سے، ولا تحلقوا رؤوسکم، اور اس وقت تک نہ سر منڈاؤ اپنے، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی کا جانور پہنچ جائے اپنی جگہ پر۔ فمن کان منکم مریضا، بس تم میں سے جو کوئی بیمار ہو، او بہ اذی من رأسہ، یا اس کے کچھ سر میں تکلیف ہو، ففدیۃ من صیام، تو وہ فدیہ دے روزوں سے، او صدقۃ یا خیرات سے، او نسک یا قربانی سے۔ فَإِذَا آمنتم، اور جب تم امن میں ہو جاؤ، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جو فائدہ اٹھائے عمرہ کے ساتھ حج کا، فمستیسر من الہدی، تو جو آسانی ہو قربانی سے، فمن لم یجد فصیام، اور پھر اگر قربانی کی طاقت نہ ہو تو فصیام، تو روزے، ثلاثۃ ایام، 3 روزے، فی الحج، حج کے وقت میں رکھے، کیونکہ حج کی 3 صورتیں ہیں، یا تو صرف ایک حج کرتا ہے، یا تمتع کرتا ہے کہ ایک سفر میں عمرہ اور حج دونوں کرتا ہے، یا پھر قران کرتا ہے کہ عمرے کا احرام باندھ کر اسی عمرے کے احرام سے حج ادا کرتا ہے۔ تو حج و عمرہ جمع کرنے کی اجازت ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ کے رہنے والے نہیں بلکہ دور دراز سے جاتے ہیں، جیسے پاکستان، ہندوستان اور دور سے جانے والے، تو وہ کیا کریں گے، ان کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ قربانی کریں گے، اور اگر پھر قربانی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے رکھیں حج کے وقت میں، اور وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 جب تم گھر لوٹ کر آ جاؤ۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ، یہ رعایت اس کے لیے ہے حاضر المسجد الحرام، جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ، کہ بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں۔ حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذی-قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ فمن فرض فیہن، پس جو نیت کرے ان میں، الحج، حج کی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو اسے جائز نہیں بے حیائی کی بات اور نہ نافرمانی اور نہ جھگڑا حج کے دنوں میں۔ یعنی رفث کہتے ہیں جمع کرنا یا اس کے متعلق باتیں کرنا، فسق کہتے ہیں تمام چھوٹے بڑے ظاہری گناہ، جدال جھگڑا، یعنی اس کو چاہیے کہ حج کا حقیقی مقصد پائے اور تربیت نفس اس کی ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ حج کا مقصد اپنے آپ پر کو صبر پر، یعنی کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ پر اور صبر کرنا ہے اور ان تمام چیزوں سے خود کو بچانا ہے۔ تو تم جو کوئی نیک کام کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم نیک کام کرو اللہ اسے جانتا ہے، اسے کوئی اور نہیں جانتا لیکن اللہ خوب جانتا ہے۔ اس لیے جب تم اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہو تو اللہ اس کشمکش کو خوب جانتا ہے، تو اس کا اللہ اجر دے گا۔ وَتَزَوَّدُوا، اور سفر کا توشہ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے۔ کہ سفر میں تم اتنے کپڑے لے جاؤ، پیسے لے جاؤ، کھاؤ پیو عیش کرو، یہ تو توشہ ہے، لیکن سب سے بہترین توشہ کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور ڈرتے رہو مجھ سے اے عقل مندو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، أَن تَبْتَغُوا، کہ تم تلاش کرو، فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کا فضل، رزق، فَإِذَا أَفَضْتُمْ من عرفات، جب واپس آؤ عرفات سے، فاذکروا اللہ، تو ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس، واذکروہ، اور ذکر کرو، کما ہداکم، جس طرح اس نے تمہیں سکھایا، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ ثم پھر افیدوا من حیث افاض الناس، تم اے قریش تم بھی وہاں جا کر واپس آؤ جہاں دوسرے لوگ جاتے ہیں، کیونکہ قریش اپنے لیے ہتک سمجھتے تھے کہ وہ دوسروں کی طرح میدان عرفات میں وقوف کریں۔ واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم پورے کر چکو حج کے ارکان، فاذکروا اللہ، تو یاد کرو اللہ کو، کذکرکم آباءکم، جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے زیادہ ذکر الہی کرو۔ ان کی ایک اور جاہلانہ رسم کو باطل کیا جا رہا ہے کہ جب وہ حج سے فارغ ہوتے تو بیت اللہ کے پاس مجلس منعقد کرتے اور اپنے باپ دادا کی تعریفوں کے پل باندھتے، اور ایسا ہی ان کا دستور تھا کہ اپنے مرنے والوں اور اپنے سر پر خوب فخر کرتے تھے۔
تو کہا جا رہا ہے کہ اپنے باپ دادا کو ذوق و شوق سے یاد کرنے کے بجائے اپنے رب کا ذکر کرو۔ اور آج کے مسلمان کا حال یہ ہو گیا کہ جب حج سے فارغ ہوتا ہے اور مینا کے خیموں میں 3 دن ہوتے ہیں تو خوب دنیا کے تذکرے، ادھر ادھر کے تذکرے اور خوب دنیا کی باتوں کی مجلسیں سجائی جاتی ہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ تو لوگوں میں سے مَن یقولو جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے رب ہمیں دنیا میں ہی سب دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق تو آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ اور بعض لوگ جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے رب ہمیں عطا فرما دنیا میں حسنۃ بھلائی، وفی الآخرۃ حسنۃ اور آخرت میں بھی بھلائی، وقنا عذاب النار اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا انہی لوگوں کو بڑا حصہ ملے گا جو انہوں نے یعنی دونوں جہانوں میں انہیں بڑا حصہ ملے گا جو انہوں نے نیک عمل کیا، جو انہوں نے کمائی کی، ان کی کمائی کا اجر ان کو دونوں جگہ ملے گا۔ کیونکہ دنیا میں اگر جو نیک عمل کرے گا تو ظاہر ہے اس کے لیے سکون ہے، نعمتیں ہیں، راحتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور آخرت میں پھر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب۔ واللہ سریع الحساب اور اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور خوب یاد کرو کہ ایام معدودات گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو، یہ گنتی کے دن ہیں جو تمہیں ملتے ہیں 10، 11، 12، 13 اور حج کے دن، تو ان میں خوب اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ اور جو جلدی کر کے 2 دنوں میں ہی چلا گیا، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ تو جو دیر تک وہاں ٹھہرا رہے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ لِمَنِ اتَّقَى بشرط یہ کہ وہ ڈرتا ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہ تمہیں اسی کی بارگاہ میں اکٹھا کیا جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، اے سننے والے لوگوں میں سے، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ کہ پسند آتی ہے تجھے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں اس کی گفتگو، وَيُشْهِدُ اللَّهَ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اس پر جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ حالانکہ وہ تو سخت ترین دشمن ہے۔ یہ اس شرپسند طبیعت کے بارے میں کہا جا رہا ہے، منافقوں کے اس حال کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرے، اپنے مسلمان ہونے کے دعوے کرے، اللہ کی قسمیں اٹھائے اور پھر اندر سے حق کا دشمن ہو۔ آج کل میڈیا پہ یہی سب کچھ ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى اور جب وہ حاکم بن جاتا ہے، اقتدار اسے مل جاتا ہے، سعی فی الارض تو زمین میں فساد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا کہ فساد برپا کرے اس میں، ویہلک الحرث والنسل اور تباہ کر دے کھیتوں کو اور نسل انسانی کو، واللہ لا یحب الفساد اور اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا فساد کو۔ اس کے آئینے میں، ان قرآن مجید کے سناریوں میں آج کل کے سارے سیاستدانوں کو آپ دیکھ لیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اور جب کہا جائے اس سے کہ ڈر اللہ سے، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ تو اس کو اور اکساتا ہے اس کا غرور، بالاسم گناہ پر، فحسبه جہنم تو اس کے لیے جہنم، پس اس کے لیے کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو بیچ ڈالتا ہے، نفسہ اپنی جان، ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافہ پورے پورے، ولا تتبعوا الشیطان اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قرآن کتنا بار بار واضح طور پر بتا رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو کھلے دشمن کی کوئی کھلے دشمن سے کوئی دوستی نہیں کرتا، کھلے دشمن کی کوئی پیروی نہیں کرتا، کوئی اس کے کہنے پر نہیں چلتا۔ فَإِن زَلَلْتُمْ پھر اگر تم پھسلنے لگو، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ جب کہ آ گئی تمہارے پاس روشن دلیلیں،
فَعَلَمُوا تو جان لو ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ، یہ کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی اگر تم نے ایسا کیا تو پھر اللہ عزیز ہے، اس پر غالب ہے، کوئی اس کے حکم کے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ اس کا ہر فعل حکمت پر مبنی ہے، تو اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ سرکش کو بھی ڈھیل دیتا ہے۔ هل ينظرون، کیا وہ اس بات کے انتظار میں ہیں، الا ان یاتیہم اللہ، مگر یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ کا فی ظلل من الغمام، اللہ کا عذاب چھائے ہوئے بادلوں کی صورت میں، والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور فیصلہ ہی کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے معاملات، اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے معاملات۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ